جی ہاں، یہ ایک زبردست قسم کا پیغام بھی ہے اور ویڈیو بھی ہے کہ میں نے تجارت کرنی ہے، بھیک نہیں مانگنا۔ یہ دیکھیں، یہ ایک معذور آدمی تجارت کر رہا ہے، بھیک نہیں مانگنا۔ اور یہ زندہ قومی جو ہوتی ہیں ان کا یہی شعر ہوتا ہے، وہ دوسروں سے تجارت کی بات کرتے ہیں، بھیک نہیں مانگنا۔ آج کا ہمارا جو یہ پروگرام ہے جنوبی دن اور میرا پیشہ، یہ بھی تجارت کے موضوع پہ ہے، اور میں نے اس میں ایک پیغام ریکارڈ کیا ہے جو ہمیں اپنے ملک کے بڑوں تک پہنچانا ہے۔ آپ نے اس کو دیکھنا بھی ہے اور پورے پاکستان کی طرف سے پیغام پہنچانا ہے کہ ہمیں بیکاری نہ بناؤ، ہم بیکاری نہیں ہیں، ہم تاجر ہیں، ہم تجارت کریں گے، ہم مال اپنے بنا کے ایکسپورٹ کریں گے اور لوگوں کے مال سے نفع کمائیں گے۔ ہمارے لیے امداد نہ مانگو، تجارت مانگو، آرڈر کھولو۔ ٹھیک ہے جی، سب نے شیئر کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، آج میں جو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں یہ بحیثیت ایک تاجر، اپنے ہری پور چیمبر کا ایک B&R بزنس اینڈ ریلیشن ڈیولپمنٹ کمیٹی کا چیئرمین ہونے کے ناطے ایک درخواست ہے 24 کروڑ عوام کی طرف سے اپنے ملک کے بڑوں کے نام، چیف آف آرمی سٹاف، وزیر اعظم صاحب، اور جو متعلقہ جو تجارت سے متعلق جتنے بھی ہمارے کامرس انڈسٹری، کامرس منسٹری ہے، اور جتنے بھی ہمارے ٹریڈ کے بڑے ہیں، ہماری FPCCI کے جو صدر ہیں شیخ اکرام صاحب ہیں، UBG کے گروپ کے بڑے ہیں SM تنویر صاحب ہیں، دیگر جتنے بھی تاجر تنظیمیں ہیں، میں ان سب کی خدمت میں ایک عرض کر رہا ہوں دکھ بھرے دل کے ساتھ کہ ایک دو دن پہلے مجھے ایک ہمارے تاجر ہیں افغانستان، وہ مال سپلائی کرتے ہیں، تو انہوں نے مجھے بتایا، ان کا میں آڈیو ریکارڈنگ بھی پروگرام میں آپ کو آخر میں شیئر کروں گا، تو انہوں نے بتایا جی کہ آج کل جو ہے جو مال ترخم بارڈر کے ذریعے افغانستان بیچتے ہیں، 2-2 مہینے کلیئرنس میں لگ رہے ہیں، اور کبھی گاڑیاں لوڈ ہو جاتی ہیں، وہ چیک کرنے میں 2-2 مہینے لگا دیتے ہیں، اور کبھی کہتے ہیں FC والوں کے پاس جاؤ، کبھی کہتے ہیں کسٹم والوں کے پاس جاؤ، کبھی کہتے ہیں کس کے پاس جاؤ۔ میں صاحب اقتدار تمام جتنے بھی ہمارے بڑے ہیں، ہمارے ملک کے، ہر ملک کے حالات بھی ہوتے ہیں، ظاہر ہے ہمارے ملک کے حالات ذرا جغرافیائی طور پر ذرا پیچھے بہت دو جنگیں ایک عظیم ہمارے پڑوس ملک میں گزری ہیں، فوج کو بیچاری کو بہت سارے کاموں کو نظر رکھنی پڑتی ہے، لیکن سیفٹی سیکورٹی علیحدہ، لیکن تجارت علیحدہ۔ میں چیف آف آرمی سٹاف سے بھی اور دیگر تمام سرکردہ حضرات سے خصوصاً درخواست کرتا ہوں کہ تجارت کے معاملے میں سنجیدگی لیں۔ یہ جو ایکسپورٹ کرنا ہوتا ہے نا، میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ہم نے 2016 میں سے ہم کوشش کر رہے تھے سنٹرل ایشیا میں کاروبار کو فروغ، پاکستان کے کاروبار کو فروغ دینے کے لیے، اور اس وقت سے ہم کوشش کر رہے تھے کہ اس وقت ڈائریکٹ فلائٹ بھی کوئی نہیں تھی قزاقستان کی، سنٹرل ایشیا کی۔ تو ہمارے کرنل صاحب ہیں، کرنل عنایت الرحمان صاحب ہمارے دوست ہیں، انہوں نے مجھے بتایا کہ ہمارے ایک ریٹائرڈ ایئر کمانڈور صاحب ہیں، وہ ایک فلائٹ چلاتے ہیں PAA سے رینٹ کر کے طیارہ، بدھ والے دن ان کی فلائٹ ہوتی ہے اسلام آباد سے کاشغر، اور اس وقت ان کی 20,000 کے قریب انہوں نے کرایہ رکھا ہوا تھا۔ تو وہ میں نے کہا جی ان سے ملنا ہے، ہم ایک فلائٹ ان سے کہتے ہیں کہ وہ اسلام آباد سے الماتے قزاقستان کے لیے بھی چالو کرے تاکہ ادھر بھی کاروبار بڑھے۔ ان سے ملاقات کے لیے سینٹورس میں ان کا آفس تھا، ادھر چلے گئے۔ باتوں باتوں میں انہوں نے بتایا کہ لوگ جن ملکوں کو کاروبار کی اہمیت ہوتی ہے، میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ وہ اپنے ملک کے لیے کیا سوچ رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی کہ میری فلائٹ جو ہے، میں اس طرح ہی صبح جاتی تھی ہماری فلائٹ، اور اسی دن شام کو واپس آتی تھی، اور یہاں سے بھی مال جاتا تھا، اور وہاں سے بھی کافی سارا لوگ مال خرید کے لاتے تھے، کاشغر سے بھی۔ کہتے کچھ عرصہ میں یہ آپریٹ کرتا رہا، میری فلائٹ چلتی رہی، پھر
بیچ میں سے کچھ اخراجات زیادہ ہو رہے تھے، آمدن کم تھی، میں نے بند کر دی۔ تو کاشغر کے میئر نے مجھے فون کیا، رابطہ کیا کہ آپ نے وہ فلائٹ کیوں بند کر دی؟ میں نے کہا جی یہ وجہ ہے، میرے اخراجات پورے نہیں ہوتے۔ تو اس نے مجھے کہا جی کہ آپ کو ہر فلائٹ کا کتنے پیسے مل جایا کریں جس سے آپ کی فلائٹ کا سسٹم بحال رہے، کیونکہ میرے شہر سے جو ہے نا میری بہت سارے فیکٹریوں کا مال آپ کے جہاز میں جاتا تھا، ایکسپورٹ ہوتی ہے میری یہاں سے پاکستان کی طرف۔ تو وہ تاجر جو ہے نا ہمارے لیے قیمتی سرمایہ ہے کہ ان کے ذریعے ہمارا بہت زیادہ جو ہے لوگوں کو روزگار رہتا ہے۔ تو میں نے کہا جی اگر سوچ کے بتایا کہ میں نے کہا $5,000 اگر مجھے ہر فلائٹ پہ مل جایا کرے تو میں اس کو جاری رکھ سکتا ہوں۔ تو کاشغر کے میئر نے مجھے یہ کہا کہ میں آپ کو $20,000 ہر فلائٹ کے دیا کروں گا، آپ برائے مہربانی اس فلائٹ کو جاری کریں، اور تاکہ میرے شہر کے تاجروں کا، صنعت کاروں کا مال جو ہے وہ ایکسپورٹ ہونا شروع ہو۔ وہ کہتے ہیں پھر کافی عرصہ تک میری فلائٹ چلتی رہی۔ پھر پاکستان کے ہمارے اندر کے جو معاملے ہیں نا، ہر جگہ پہ پاکستان دشمن قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کہتے ہیں میرا لائسنس رینیول کے لیے گیا، سارے مراحل طے کر کے PM ہاؤس میں، اور وہاں پہ جو اس شعبے کا بڑا تھا وہ فوج میں میرا چونکہ کیسے وہ میرے ساتھ تھا کہ جس کی میرے ساتھ لگتی نہیں تھی، اور اس نے میرا لائسنس رینیو نہیں کیا، تو فلائٹ بند ہو گئی۔ تو یہ جو ایکسپورٹ ہے، مصنوعات کو باہر ملکوں میں بھیجنا، اپنے ملک میں خریدیں گے، بیچیں گے، اپنا ہی ماس کھاتے رہیں گے، باہر جائے گا تو باہر سے ذرا مبادلہ آئے گا۔ اور تاجر بھائیوں، صنعت کاروں سے، تاجروں سے، ٹریڈ باڈی سے، جتنے بھی قسم کی تاجر تنظیمیں ہیں، آپ کمائی والے لوگ ہیں، 24 کروڑ عوام آپ کو دیکھ رہی ہے، آپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے ایسے بیٹھے ہوئے ہیں، فیکٹریوں کے سامان بیچ بیچ کے تو کھا رہے ہیں، اپنی جائیدادیں بیچ بیچ کے تو کھا رہے ہیں۔ یہ صرف آپ کا ذاتی نقصان نہیں ہو رہا، یہ 24 کروڑ عوام میں سے بلکتے بچے بھوک سے، یہ تڑپتے ہوئے غریبوں کی جو بجلی کے بلوں سے بیچارے جو خودکشیاں کر رہے ہیں، یہ بھی اس کے پیچھے بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے سربراہان سب سے پہلے، کرتے درتے لوگ سب سے پہلے، اور یہ تاجر تنظیمیں اس کے بعد مجرم ہیں، مجرم ہیں۔ یہ حکومت سے آپ کا یہ اس کے لیے ایجوکیشن کریں نا، اس کے لیے اطالع کریں کہ ہمارے بارڈر کھولیں، کاروبار کے لیے ہمارے راستے کھولیں، ہماری ایکسپورٹ کھولیں۔ طیب اردگان نے ترکی کے اندر آتے ہی کیا کیا تھا؟ سن 2000 میں وہ آئے، اور اس وقت وہ IMF کے ایسے ہی مقروض ملک تھا۔ 2010 میں انہوں نے سب قرضے ختم کر کے مال کیا کہ ایکسپورٹ، اور اس کے بعد IMF کو لکھا کہ اگر آپ کو پیسے چاہیے تو ہم آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ ایکسپورٹ کھولی۔ ترکیہ کے اس وقت پوری دنیا کے اندر ایکسپورٹ، ہر چیز، چپل تک سعودی عرب میں مل رہے ہیں ترکیہ کے۔ تو یہ جب تک آپ ایکسپورٹ کے بارے میں نہیں سوچیں گے، ان قوموں کے بارے میں نہیں سوچیں گے جیسے ایکسپورٹ کر رہی ہیں، اس طرح ہمیں صرف ان کی نقل کرنی ہے۔ چائنا والے سی پیک کی طرح پوری دنیا میں روڈ بنا رہے ہیں۔ ہمارے سی پیک کو 2014 میں آب و تاب کے ساتھ شروع تھا، اس وقت 27 کنٹینر کاشغر سے گوادر تک ٹرائل پہ چلے تھے، مجھے یاد اچھی طرح 7 دن ان کے لگے تھے۔ اگر وہ بحال ہو جاتا سسٹم تو چائنا کی تجارت یہاں سے گزرتی، کتنے ہمیں راہداری ملتی، کتنے ہمیں اس کی آمدن ہوتی، اور ہماری انڈسٹری بھی چلتی۔ لیکن کم نصیبی تو اب یہ اللہ کے واسطے یہ جو افغانستان کو جا رہا ہے مال، کم از کم اس کو تو کھولے۔ اور میں 2-3 دفعہ پہلے بھی اپنے ٹریڈ باڈیز سے بھی درخواست کر چکا ہوں، چیف آف آرمی سٹاف سے خصوصاً درخواست ہے، بارڈر بازار ہمیں بنا کے دے، ہمیں بنانے دے۔ بارڈر پہ سیکورٹی آپ کا کام ہے، وہ تو آپ ضرور چیک رکھیں، افغانستان کے ترخم بارڈر پہ، چمن بارڈر پہ، ایران کے بارڈر پہ، انڈیا کے بارڈر پہ بھی، حتیٰ کہ ہمیں بارڈر بازار بنا کے دیں، اور چائنا کے خنجراب بارڈر پہ بھی بارڈر بازار بنائیں، سنٹرل ایشیا کے راستے کھولیں، ریلوے کی لائن کو اپ گریڈ کریں۔ ہم رشیا کی ٹرینوں کو پاکستان میں لا سکتے ہیں، ہمارے ان کے ساتھ MOU سائن ہوئے ہیں۔ صرف آپ کی توجہ چاہیے چیف آف آرمی سٹاف، آپ کی توجہ چاہیے۔ ٹریڈ باڈی کو تھوڑا سا میں آپ کو پریزنٹیشن دوں گا کہ ہم نے کیسے کیسے جو ہے، اور جب تک ایکسپورٹ نہیں ہوگی ہمارے 24 کروڑ عوام کی غربت ختم نہیں ہوگی۔ اس کے لیے درخواست ہے اللہ کے واسطے، ٹریڈ باڈی والوں آپ سے بھی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہ بیٹھو۔ حکومتی نمائندے ہمارے ہی ہیں، ہمیں سیاست میں نہیں پڑھنا کس کی حکومت ہے، کون ہے، حکومت سے کام کرو۔ یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہمارے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے افسران بھی جو بیٹھے ہوئے ہیں،
بکے ہوئے، وہ بھی ان لوگوں کی، غیروں کی جو ہے نا پالیسیوں کو پاکستان میں لاگو کرتے ہیں۔ تو میں یہ درخواست کروں گا کہ ٹریڈ باڈی آپ سے کہ تھوڑا نکلیں، اس کے لیے ایجیٹیشن کرنی ہے، ایجیٹیشن کریں، حکومت کے لیے نہ کریں، تجارت کو بڑھانے کے لیے کریں۔ 24 کروڑ عوام کی غربت کو دیکھتے ہوئے اللہ کے واسطے آپ ہیں جو کمائی کر کے لا سکتے ہیں۔ چائنا نے پوری دنیا کے اندر کون سی جنگ جیتی ہے؟ معیشت کی جنگ جیتی ہے۔ معیشت کی جنگ لڑنے والے آپ ہیں۔ وہ جنگی بنیادوں پر آپ اٹھیں اور ملک کے لیے کام کریں۔ خدا را دفتروں میں مت بیٹھے، مجاہد بن کے باہر نکلیں۔ تجارت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا ہے اور تجارت کے فائدے بتائے ہیں، اور تجارت جب تک باہر ملکوں میں نہیں ہوگی تو تب تک ہمارا ملک ترقی نہیں کرے گا۔ امید ہے میری بات جس بھائی تک پہنچے اس کو اتنا سرکل کریں تاکہ یہ ان لوگوں تک پیغام پہنچ جائے۔ پاکستان زندہ باد۔